بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں نصر اللہ ملک۔ ناظرین، معروف قانون دان ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھا کو سزا سنا دی گئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر نوبت یہاں تک کیوں پہنچی کہ ایک معروف قانون دان کو سزا کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ وکلاء ہوں، قانون کی بات کرنے والے ہوں، ان کا کام ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ یہ قانون کے رکھوالے ہوتے ہیں، قانون کے محافظ بھی ہوتے ہیں اور قانون توڑنے والوں کے خلاف عدالتوں میں پیش بھی ہوتے ہیں، قانون کا دفاع بھی کرتے ہیں۔ لیکن ایمان مزاری پر الزامات یہ ہیں کہ انہوں نے ریاست کے خلاف ٹویٹس کیے، اداروں کے خلاف ٹویٹس کیے، فوج جیسے ادارے کے اندر بد اعتمادی پھیلانے کی کوشش کی، تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی اور اپنے ملک کی فوج کے اوپر ایسے سنگین الزامات لگائے کہ جو شاید دشمن بھی ہمارے اوپر ایسے الزامات نہیں لگاتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان مزاری کو یہ ٹویٹس کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا اختلاف رائے قانون کے دائرے کے اندر نہیں ہو سکتا؟ کیا ہمارے ہاں ڈائلاگ کی بات ختم ہو چکی ہے؟ اگر ہم ڈائلاگ کے ذریعے اپنی بات کر سکتے ہیں تو پھر الزامات کی سیاست سے ہم کب نکلیں گے؟ دیکھا یہ گیا ہے، آج کی بات کی جائے یا ماضی کی بات کی جائے، سیاستدان بھی ایک دوسرے کے اوپر ایسے ایسے الزامات لگا دیتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہوتا۔ میڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی کسی کے اوپر ایسے الزامات لگاتے ہیں، نہ کوئی ثبوت ہوتا ہے، نہ ان کے پاس کوئی شواہد ہوتے ہیں، لیکن جو دل میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں۔ یہ روش اب سوشل میڈیا پہ آ چکی ہے، چاہے جس کی مرضی پگڑی اچھال دیں، جس کے اوپر جتنا مرضی الزام لگا دیں، حتیٰ کہ اپنے ہی اداروں کو جو لوگ اپنی قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں، اپنے شہیدوں کے خون سے ملک کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، آپ انہی کو کبھی دہشت گرد قرار دینا شروع کر دیتے ہیں، کبھی ان پر ڈالروں کے الزامات لگا دیتے ہیں۔ تو اس قسم کے بیانات جو ہیں پھر ایسی نوبت لے آتے ہیں کہ قانون کے محافظوں کو یا قانون کی بات کرنے والوں کو بھی سزائیں سننی پڑ جاتی ہیں۔ اس پہ بھی بات کریں گے آج کے پروگرام کے اندر۔ دوسری طرف حکومت خواتین کے حوالے سے اپنے آپ کو دعوے دار ہے کہ وہ خاتون کے حقوق کے لیے بہت کام کر رہی ہے۔ اسلام آباد کی حد تک تو اب یہ بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ جناب گھریلو تشدد پر 3 سال قید ہوگی اور بیوی کو گھورنا اور طلاق کی دھمکی دینا یہ بھی اب جرم ہوگا، اور دوسری شادی کی دھمکی دینے پر بھی جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں خاص طور پہ کہ ان چیزوں سے آپ کا جو خاندانی نظام ہے وہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ خواتین کے مرضی کے بغیر کوئی گھر میں بھی نہیں آ سکتا۔ یعنی اگر خاتون کہہ دے کہ فلاں جو آپ کا عزیز ہے، یہ رشتہ دار ہے، ہمارے گھر میں آنا چاہے تو وہ نہیں آ سکتا اگر گھر کی خاتون راضی نہیں ہے۔ بعض لوگوں کی رائے ہے کہ ٹھیک ہے، خاتون جو ہے وہ گھر میں ہے اگر تو گھر اسی کا ہے یا اس کے خاوند کا ہے، تو انہیں اس بات کا حق حاصل ہے کہ جس کو چاہیں رکھیں، جس کو چاہیں نہ رکھیں۔ لیکن دوسری طرف شاید ہماری معاشرتی نظام ہمارا ایسا ہے کہ لڑکے کے والدین ہوں، لڑکی کے والدین ہوں، بہرحال ذمہ داری بچوں کی سمجھی جاتی ہے۔ کیا حالات اس سے بگڑیں گے یا سدھریں گے؟ اس پہ بھی بات کریں گے آج کے پروگرام کے اندر۔ میرے ساتھ موجود ہیں ملک کے ممتاز قانون دان جناب اظہر صدیق صاحب۔ اظہر صدیق صاحب، آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں شمالیہ رانا صاحبہ، پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما ہیں، اور ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب ملک کے ممتاز مذہبی اسکالر ہیں، وہ بھی آج کے پروگرام میں شریک گفتگو ہوں گے۔ پروگرام کا آغاز لیکن ایمان مزاری صاحب کے کیس کے حوالے سے کر لیجئے۔ اظہر صدیق صاحب، آخر ایک قانون دان کو اس قسم کے ٹویٹس کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ کیوں وہ ریاستی اداروں کے خلاف، اپنے ہی ملک کے خلاف، اگر بی ایل اے یا بلوچستان میں علیحدگی پسند ملک کے خلاف باتیں کرتے ہیں تو ہمارے بعض وکلاء ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، جناب انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں ان کے اس موقف کو تائید کرتے ہیں کہ جو وہ ملک توڑنے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، الگ بلوچستان بنانے کی بات کرتے ہیں، آزاد بلوچستان اور آزاد ملک بنانے کی باتیں کی جاتی ہیں۔ کیا ایسا ہونا چاہیے؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں نصر اللہ ملک صاحب، جہاں تک تو ملک کے خلاف اور ملک توڑنے کی باتیں اور یہ ساری، یہ تو کسی طرح بھی سپورٹ نہیں کیا جا سکتا، ون وے اور دی ادر، بالکل سپورٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم جو محب وطن لوگ ہیں انہوں نے محب وطن کے حوالے سے معاملات کو آگے لے کے جانا اور چیزوں کو اسی کانٹیکسٹ کے حوالے سے دے، کیونکہ مجھے اس پہ دو رائے نہیں ہے۔ لیکن کوشچن یہ ہے کہ کیا، میں مثال کے طور پر میں اگر مزاری صاحبہ یا ہادی علی چٹھا صاحب وہ بلوچستان کے اندر بیٹھ کے اس کوئی موومنٹ کو لیڈ کر رہے ہوتے اور ان چیزوں کو آگے لے کر چل رہے ہوتے تو پھر تو یقیناً کوئی ایسا، پھر تو آپ بڑی واضح طور پر نظر آ گیا کہ آپ سیپریسٹ گروپ ہیں، آپ کا کوئی اپنا ایجنڈا ہے نہیں۔ اب یہاں وہ بات جو ہے نا، میں دیکھیں کسی حد تک تو میں بات کو سپورٹ کرتا ہوں، رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس آف لا۔ پچھلے 3.5-4 سال میں آواز بند ہوئی تو سچ بھی قید ہو گیا۔
اعتماد ٹوٹا تو ہر وعدہ بے وقت ہو گیا، بولنے کا حق تھا وہ بھی چھین لیا، پھر کہا گیا نظام بہت مضبوط ہو گیا۔ دیکھیے میں اسٹیٹ کے اگینسٹ کسی کو سپورٹ نہیں کرتا، بالکل لیکن مجھے میرا محترمہ آسما جہانگیر صاحبہ سے بڑا سخت شدید اختلاف، بالکل ایمان مزاری سے بھی جب وہ لبرل ایک لوگوں کو اس دور میں دیکھتے تھے تب بھی میرا شدید اختلاف تھا، میں ان باتوں کی طرف ہوں۔ لیکن میری ایک کمزوری ہے ہیومن رائٹس کے کانٹیکس کے حوالے سے، جو میں ہیومن رائٹس کے کیسز کرتا ہوں اس سارے معاملے میں مجھے نہیں، دیکھیں میں 3 اعتراضات ہیں مجھے اس۔ جی جی ایک تو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس، ٹھیک ہے اسٹیٹ نے اپنی اتھارٹی ایکسرسائز کرنی ہے، آپ نے یہ سارا ٹرائل چلانا ہے، ٹھیک یعنی ایسا ہو گیا کہ اس ٹرائل کو آپ سکائی لیب کی رفتار کے اوپر دوڑائیں، آپ کریں آپ ٹرائل بالکل، یعنی بار بار آنا بار بار کرنا، ٹھیک ہے اسٹیٹ کا جو یہ طریقہ کار ہے نا پچھلے 3.5-4 سال سے، میں یہ سمجھتا ہوں اس نے کافی نقصان پہنچایا ہے۔ رول آف لا کی باتیں اور پوری دنیا کے اندر جگ ہسائی ہو رہی ہے، یہ جتنا بھی کام کرنا تھا نا اگر آپ اسی کے مطابق دیکھیں، موقع دیکھیں، میں مثال کے طور پر میں عرض کرتا چلوں کہ ایک کیس تھا، ایک کیس میں جج صاحب جس طرح آرڈر پاس کر رہے تھے اس آرڈر کو امپلیمنٹ کروا رہے تھے، ہم نے تو اتنی تیزی سے نہیں، مثال کے طور پر چلے پولیس اس کو اس طرح سے دیکھ رہی تھی یا باقی لوگ اس طرح سے دیکھ رہے تھے، میں تو شاید اس بات سے بھی اختلاف کرتا کہ ہماری بار ایسوسیشن یا بار کونسل نے اس طرح رول نہیں پلے کیا، حالانکہ دیر از اے لائر پروٹیکشن ایکٹ 2023 بڑا واضح طور پر موجود ہے، ایک قانون بہت کلیئرٹی کے ساتھ قانون موجود ہے، اور اس میں لائرز کو اس طرح پروٹیکشن مل رہی ہے۔ جہاں تک جرنلسٹ کے حوالے سے، جرنلسٹ کے ساتھ بھی دیکھیں وہ بڑا اعتراض رہے گا، میں یہ بڑی باریک ایک لائن ہے، اس باریک لائن کو ڈٹرمینیشن بہت ضروری ہے، اور اس پہ میرا جہاں تک خیال ہے بیٹھ کر اس پہ ڈیٹیل ڈیلیبریشنز کرنی چاہیے۔ یہ ٹرائل تو کل مجھے دیکھیں سسٹین ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا کہ جس تیزی سے جس طرح سے چلایا گیا نا، تو بہت سے سوال اٹھیں گے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس آف لا کے بارے میں۔ باقی ان کا وہ کسی ٹویٹ کے بارے میں ان کو نہ ڈیفینڈ کرنا چاہتا ہوں نہ میں ڈیفینڈ کر رہا ہوں کہ اس حوالے سے وہ جو انہوں نے کہا ہے وہ اس کو اون کرتی ہیں، میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ جو کہہ رہی ہیں وہ میں بھی وہ کہوں یا آپ بھی وہ کہیں، اب ایک نقطہ نظر ہے، وہ نقطہ نظر اختلاف کا کہیں جس کا بھی کہیں، وہ اپنا ایک نقطہ نظر لے کر گئی ہیں، اور اس کے مطابق جو چیزیں ہیں وہ قانون کے مطابق اگر چلتی تو زیادہ مناسب ہوتا تھا۔ جس طرح گرفتار کیا گیا، یعنی اس کی ایک مثال آپ کے سامنے سیٹ ہو چکی تھی۔ میں صرف ایک بات ختم کر رہا ہوں، عمران خان صاحب کو صرف اور صرف نا وہ اپنا وارنٹ سروس کرانے تھے، وارنٹ سروس کرانے کے لیے ایک ایس پی صاحب آئے تھے، اور میرا خیال ہے پورے پنجاب کی پولیس یہاں پہنچ گئی تھی، پھر عمران خان صاحب کو جس طرح پکڑ کے لایا گیا کیا گیا سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر، مجھے بھی پتا تھا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے جس طرح بھی ہو رہا ہے وہ اسٹیٹ نے اپنے طور پر پکڑ کے لانا ہے، سامنے پیش کرنا، اور یہی ایمان مزاری کے ساتھ بھی یہی سارا کچھ ہوا، حادثے بنی وہ نکلے یہاں سے، اگر نکلے تھے تو کیا فرق کیا پڑتا تھا؟ مجھے صرف اتنا ایک سوال ہے، کیا فرق پڑتا تھا اگر وہ سیشن کورٹ میں جا کر اپنی ایک ضمانت کرا لیتی؟ ضمانت کتنے دن چلنی تھی؟ ایک سوال ہے اپنی جگہ، سوال سارا، تو اس سے اگر آپ اس کو اس طرح سے لے چلتے تو شاید ادھر سوال نہ اٹھتے، اب سوال بہت اٹھ چکے ہوئے، میں اس سے زیادہ اور بات نہیں کرنا چاہتا۔ بالکل ٹھیک ہے شمالہ رانا صاحب، اگر جو ان کو سزا ہوئی اس کے بعد ایمان مزاری صاحب کا ایک ٹویٹ ہے، آج مجھے اور ہادی کو ٹویٹس کیس میں سزا سنائی جا رہی ہے، ہم نے ظلم کے سامنے کلمہ حق بلند کیا، آپ نے ملک توڑا، ڈالروں کے لیے بدامنی کی، بلوچ پشتون نسل کشی کی، الیکشن چوری کیا، ہمیں جیل بھیجنے سے آپ کے جرائم نہیں مٹ جائیں گے۔ یہ سزا کے بعد کا ٹویٹس ہے۔ کسی ملک کے اندر اس بات کی اجازت ہو سکتی ہے کہ اپنی فوج کے لیے یا اپنے سیکورٹی کے اداروں کے لیے جو دہشت گردوں سے لڑ رہے ہوں انہی کے اوپر آپ الزام لگا دیں کہ وہ پیسے لے کر یہ جنگ لڑ رہے ہیں، یا ان کے اوپر اتنا سنگین الزام لگا دیا جائے کہ یہ ساری بدامنی جو ہے وہ خود کر رہے ہیں؟ یعنی کیا ایسا اختلاف رائے ہے یا اظہار رائے ہے، یہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصر اللہ ملک صاحب، میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو ایمان مزاری صاحبہ اور ان کے ہسبینڈ کے متعلق جو ٹویٹس کا جو کیس تھا اور ریاست مخالف جو مہم تھی، اس میں جو ان کا ڈیسیجن آیا ہے وہ میں سمجھتی ہوں ایز اے خاتون اگر میں دیکھوں تو میں اس کو اس نظر سے دیکھتی ہوں کہ کچھ لوگوں نے ریاست مخالف مہم کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے، اور اگر آپ یہ کہیں کہ خواتین کے ساتھ اظہار ہمدردی ہونی چاہیے، ان کے لیے رولز ریلیکسیشن ہونی چاہیے، یا جس طرح ہمارا معاشرہ جو ہے وہ خواتین کے حوالے سے، ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ ایک لینینٹ ویو ہے ہمارا نا،
تو میں یہاں پہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں ہمیشہ مطلب عورت کارڈ جو ہے نا وہ ہر وقت نہیں چلتا. آپ قانون کو آئین کو توڑتے ہیں, آپ ریاست مخالف مہم چلاتے ہیں, آپ ایسا بیانیہ لے کر چلتے ہیں جو لوگوں کو اشتعال انگیزی کی طرف لے کر چلتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پہ ہم کیا اس لیے چھوڑ دیں کہ کوئی اگلی جو بندی ہے وہ خاتون ہے تو اس لیے ان کو اب قانون کو ہاتھ لینے کی اجازت ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے ملک میں ایک بیرونی ایجنڈے کے اوپر کام کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اب بڑی بری طرح ایکسپوزڈ ہو گئے ہیں. خود وہ بیرونی ایجنڈے پہ ہوتے ہیں جنہوں نے اداروں کو بدنام کرنا, ریاست کو بدنام کرنا, فوج کو بدنام کرنا اور لوگوں کے ذہن کو منتشر کرنا کہ دوسری سیکنڈ تھاٹ دینا, اس کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے. فنڈنگ ان کو باہر سے ہوتی ہے, ہمارے اداروں کو نہیں ہوتی. اور جو فوج میں سمجھتی ہوں آپ کے اپنے نوجوانان جو اپنے جوان ہیں ان کا جانوں کا نذرانہ پیش کرتی ہے. آج آپ کی سرحدوں کے اوپر ٹھنڈ میں اور برفانی تودوں کے آگے آج آپ اور میں نہیں کھڑے, ہم لوگ اپنے گھروں میں آرام سے پرسکون نیند سوتے ہیں. لڑ کون رہی ہے؟ فوج لڑ رہی ہے. فوج کا جوان جو ہے وہ لڑ رہا ہے بارڈر پہ, وہ سینے پہ گولی کھاتا ہے, آپ یا میں نہیں کھاتے. تو لہٰذا اگر ہم ایک فریڈم آف سپیچ کے پیچھے کہ آئین ہمیں اظہار رائے کا مکمل اختیار دیتا ہے, تو آئین یہ بھی کہتا ہے آرٹیکل 5 میں کہ ریاست کے ساتھ پہلے مخلص ہو جاؤ. ریاست کے ساتھ اگر آپ کھڑے ہوں گے, ریاست مخالف مہم کے ساتھ آپ کھڑے ہوں گے تو عوام آپ کو ناپسندیدگی کا اظہار کرے گی. اب آپ مجھے یہ بتائیں, پیکا ایکٹ کا سیکشن 9-10 جو ہے اس میں واضح یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ جب آپ ریاست مخالف اور اپنے ادارے کے خلاف آپ اپنی اظہار رائے کو لوگوں کے اوپر مسلط کریں گے تو آپ کو قانون جو ہے آپ قانون حرکت میں آئے گا. اور ایمان مزاری کے کیس میں جو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آئین اور قانون کی بالادستی سامنے آئی ہے اور ایک وہ سوچ ایک مائنڈ سیٹ تھا جو کہتا تھا کہ ہمیں امیونٹی حاصل ہے کہ ہم جو مرضی کہیں, ہمیں نہ قانون پوچھتا ہے نہ ہم آئین کے تابع ہیں, ہم اداروں کے مخالف جو ہے اپنی مہم چلائیں, ہمیں کوئی پوچھے گا نہیں. آج اس سوچ کی نفی ہوئی ہے. کہ اگر آپ نے سوشل میڈیا پر یا اپنی سوشل میڈیا پر کسی فورم پہ آپ نے اپنا اظہار رائے کرنا ہے تو آپ کو اپنی حدود و قیود کا اندازہ ہونا چاہیے. آج قانون اور آئین کی بالادستی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے, میں آتا ہوں واپس آپ کی طرف. میں ملک اور پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوں. بالکل ٹھیک ہے, میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف. ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب, یہ نہیں گھریلو تشدد پر سزا ہونی چاہیے, یقینی بات ہے. خواتین کو مارنا کوئی نہ اسلام اجازت دیتا ہے نہ قانون اجازت دیتا ہے, لیکن یہ جو ابھی فیصلے کیے گئے کہ بیوی کو گھورنا, طلاق کی دھمکی دینا جرم ہوگا, اسی طریقے سے دوسری شادی کی دھمکی دینے پر بھی جرمانہ ہوگا, اس سے عورتوں کے حقوق کا تحفظ نہیں ہوگا؟ آپ کو کیا لگتا ہے علماء کیوں اس پہ اعتراض کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ ملک صاحب. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تمام مردوں کو یہ حکم دی کہ وَعَاشِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ, کہ آپ نے اپنی بیویوں کے ساتھ جو ہے وہ زندگی بسر کرنی ہے تو ان کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ, نرم طریقے کے ساتھ جو ہے زندگی گزارنی ہے. اور آقا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ خیرکم لأہلی, کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہے. وَأَنَا خَيْرُكُم مِّنْ أَهْلِي, اور میں خود اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے بہترین ہوں. تو اللہ اور اس کے رسول کی جو تعلیمات ہیں اس کے اندر جو ایک مرد اور ایک عورت کا جو رشتہ قائم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اذن کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نکاح کے بندھن کے اندر دو مرد اور خاتون کو جوڑتا ہے, تو اس کا جو طریقہ کار ہے, جو اس کا اسلوب ہے, وہ اخلاق حسنہ کے اوپر وہ بہترین ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے, ایک عائلی زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بہترین موقع فراہم کرتا. اب یہ جو قوانین ہے کہ جی جس طرح آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ گھورنے کے اوپر بھی کہ اگر کوئی دیکھے گا, دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو حکمت رکھی ہے کہ طلاق کا حق اللہ تعالیٰ نے مرد کو دیا ہے, عورت کو نہیں دیا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عورت کے جو ایموشنز ہیں, اس کے جو جذبات ہیں, وہ ذرا
زیادہ ایموشنل ہوتی ہے، لہٰذا وہ جلدی اس طرف ریئیکٹ کرتی ہے. اس لیے اختیار مرد کو دیا تاکہ طلاق کی جو ریشو ہے وہ کم ہو سکے. اب جب سے آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو فی زمانہ جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں کہ فریڈم آف سپیچ کے نام پہ یا جو کچھ بھی ہے، ہر بندہ ایک شتر بے مہار ہو چکا ہے، بے لگام ہو چکا ہے. اور اس کے اندر بھی آپ کو دیکھیے کہ اگر ایک عورت جا کے کہتی جی عدالت میں کہ اس سے مجھے گھورا ہے، اب جس طرح آپ نے کہا کہ یہ دوسری شادی بھی تو صرف اسلام آباد کی حد تک لگا ہے، لیکن آپ دیکھیں دوسری شادی دھمکی کیسے ہے. بھائی دوسری شادی کی اجازت تو اللہ تعالیٰ آپ کو خود دے رہا ہے، دوسری کرے، تیسری کرے، چوتھی کرے، لیکن اللہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ ان کے درمیان جو ہے وہ اعتدال کریں، ان کے درمیان جو ہے آپ انصاف کریں. لیکن ڈاکٹر صاحب معاملہ یہاں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے نا. یعنی یہاں معاملہ یہ ہے کہ جناب مرد دھمکی لگاتا ہے میں دوسری شادی کر لوں گا سیدھی ہو جا، یا یہ مرد کہتا ہے جناب کہ میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا، طلاق دے دوں گا. یعنی اس کو بطور ہتھیار استعمال کرتا ہے. اس کو جب آپ وکٹم بنائیں گے اس کو تو اس سے پھر آپ کی کوئی نہ کوئی آپ کی باز پرس تو ہونی چاہیے. جی یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہتھیار اٹھا کے آپ نے عورت کو دے دیا اس قانون کے تحت. جو مس یوز جو اختیار اللہ تعالیٰ نے طلاق کا دیا ہے اس کو اگر وہ مرد غلط استعمال کرتا ہے تو اب یہ عورت کرے گی. اس کا طریقہ کار یہ جو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ نرم لہجے کے ساتھ بات کرو. آقا علیہ السلام کی ساری زندگی اس کا خود عملی نمونہ ہے کہ آقا علیہ السلام اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے کس طرح خیر خواہ تھے، کس طرح حسن سلوک کرتے تھے. یعنی آپ دیکھیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ملتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پانی جو ہے وہ پیتے تو آپ حضرت عائشہ پیتی تو آپ پوچھتے تھے کہ تم نے کہاں سے پانی پیا ہے. تو جس پیالے کے جس سمت سے سیدہ عائشہ نے پیا ہوتا آقا علیہ السلام وہاں سے پانی پیتے تھے. تو یہ وہ جذبات ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ایک ایسی ایک پر فضا ماحول ہو جاتا تھا گھر کا کہ جس کے اندر جو ہے وہ ایک اپنائیت محسوس ہوتی ہے. تو ایک شوہر کو ایک خوبصورت طریقے کے ساتھ جو ہے وہ ریئیکٹ کرنا چاہیے. لیکن یہ جس طرح آپ باتیں کریں کہ ہمارے ہاں ملک کے اندر یہ ہوتا ہے کہ قانون کا مس یوز ہوتا ہے. ہم ایک اور بریک کی طرف جانا آتے ہیں اس کمرشل بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. JUI نے مخالفت کی ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں. نعیمہ صاحب بتائیے گا JUI نے مخالفت کیوں کی؟ آپ بھی خود بھی ایک عورت ہیں لیکن ہم نے سوسائٹی کے اندر دیکھا عورت کے ساتھ ظلم و تشدد بھی کیا جاتا ہے. زمین ہتھیانے کے لیے ان کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کے حقوق پامال کیے جاتے ہیں. اسلام درس دیتا ہے حسن سلوک کی، لیکن ہمارے ہاں شکایات اکثر ایسی ہیں کہ کوئی حسن سلوک تو دور کی بات، عورت کو ایسے غلام بنا کے رکھا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. بالکل اسلام ہمیں یہی درس دیتا ہے، لیکن یہاں پہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو بھول چکے ہیں. ہم وہ حقوق نہیں دے رہے جو اسلام نے دیے ہیں، اور الٹا ہم ایسے قانون سازی کر رہے ہیں. اور یہ اصل ایک تسلسل ہے ایسی قانون سازی کا جو اب ہو رہا ہے اس پارلیمنٹ سے، کہ جس کو ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں. لیکن اسلام جو ہمارے آئین میں ہے کہ کوئی ایسی قانون سازی نہیں ہوگی جو اسلام اور اسلام قرآن و سنت کے خلاف ہو. لیکن اگر آپ اس کو بھی دیکھیں اور ان قوانین کے تسلسل کو بھی دیکھیں تو بالکل اس کے خلاف ہے. یہ ذکر ہو رہا ہے کہ دوسری شادی کی، اسلام میں کہاں پہ منع ہے کہ دوسری شادی نہیں ہوگی، یا اگر یہ دھمکیاں، یہ ٹھیک ہے یہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن کیا ان قوانین سے یہ چیزیں رک سکے گی یہ مجھے بتا دے. دوسرا اس میں ٹرانسجنڈر کا بھی کہاں پہ ہے کہ یہ ٹرانسجنڈر کا ہوگا، انٹرسیکس کا ہو. مطلب ٹرانسجنڈر انٹرسیکس ایک الگ چیز ہے. وہ انسان جو پیدائشی طور پہ معذور ہو، پیدائشی نقص ہو، اس کے ہم حق میں ہے کہ ان کے تحفظ ہونا چاہیے، ان کے لیے قانون ہونا چاہیے. لیکن جو یہ ٹرانسجنڈر کا ہے، اب آپ دیکھ لیں ٹرمپ جیسا شخص کہتا ہے کہ دنیا میں صرف 2 سیکس ہے، چاہے یا مرد ہے یا عورت ہے. اور ہم جو اسلامی لوگ ہیں ہم اب ٹرانسجنڈر کے قوانین کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو یہ ایک سلسلہ چل نکلا ہے کہ ہمیں کوئی بھی NGO کوئی بھی قانون پکڑا دیتا ہے، ہم آ کے ادھر اسمبلی سے پاس کر لیتے ہیں. اسی قانون میں لکھا بھی ہوتا ہے کہ یہ سیڈا کے کہنے پہ ہم پاس کر رہے ہیں، IMF کے کہنے پہ یہ پاس کر رہے. تو اگر ہم نے قانون سازی IMF کے کہنے پہ کرنا ہو، سیڈا کے کہنے پہ کرنا ہو، بیرونی ایجنڈے پہ کرنا ہو، تو میرے خیال میں پھر ہمیں یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان سے اسلامی کو کاٹ لینا چاہیے. اور جمہوری ملک ہو، بس ٹھیک ہے، سیکولر ملک ہو، پھر یہ گلا کسی کو نہیں ہوگا
کہ ہاں یہ اسلامی قانون سازی ہے یا نہیں ہے یا اس کے خلاف ہے. تو اسی وجہ سے ہم نے اس کے خلاف ووٹ بھی دیا ہے اور اس کے خلاف ہے. اب آپ دیکھیں ایک اور قانون ٹیبل ہوا ہے جو کم عمری کی شادی کا ہے, تو اس پہ بھی اگر ہم بحث کریں تو لمبی بحث ہو سکتی ہے کہ ہم میڈیا پہ بچوں کو کیا دکھا رہے ہیں, کھانے ہم کیسے بچوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں, ایسے ہائیبریڈ کھانے چاہے فوڈ ہو چاہے چکن ہو, اور دوسری طرف ہم بچوں کو منع کر رہے ہیں کہ نہیں 18 ایئر سے پہلے آپ نے نکاح نہیں کرنا. تو اگر آپ نے جائز چیزوں کو اسلامی اور شریعت کے مطابق چیزوں کو منع کرنا ہے تو ظاہر ہے پھر وہ غیر اخلاقی چیزوں کی طرف, غیر اسلامی اس کی طرف جائے گا, اور پھر ہمیں اس کی طرف قانون سازی کرنی پڑے گی. جس طرح ایک اور قانون ٹیبل ہوا ہے کہ جو بچوں کے ساتھ زنا بالجرم کرے گا اس کے یہ قانون سازی یہ اس کی سزائیں ہوگی. تو دیکھیں ہم خود ہی اس کے لیے راستے کھول رہے. ایک طریقہ, ایک اسلامی طریقہ جو نکاح کا ہے, صاف ستھرا طریقہ ہے جو اسلام نے ہمیں وہ دیا ہے, اس کو میں کیوں روڑے اٹکا رہے. اب یہ قانون جس میں یہ سزائیں آپ دے رہے ہو, تو کیا آپ اپنے معاشرے کو دیکھو کہ اگر ایک بندہ جس کا اپنا ملکیتی مکان ہوگا کس طرح آپ اس کو بے دخل کر سکتے ہو, جس میں لکھا گیا ہے کہ اگر اس نے دھمکی دی یا اس نے کوئی نفسیاتی کوئی سوشل کوئی اکنامک اس پہ پریشر ڈالا تو اس کو گھر سے کوئی بے دخل نہیں کر سکتا. مرد کے قبضے میں گھر ہوگا, آپ کس طرح اس کو بے دخل کر سکتے ہو. تو ایسی قانون سازی ہے جس کا کوئی تک ہی نہیں بنتا. تو میرے خیال میں قانون سازی ایسی ہونی چاہیے جو امپلیمنٹ بھی ہو سکے, اور پھر وہ مرد کے پاس اختیار ہے. اگر ایک دفعہ اس کو جیل ہو گیا تو کیا وہ دوبارہ اس بیوی کو رکھ سکے گا؟ تو یہ آپ گھروں کو بنا رہے یا بگاڑ رہے ہو, گھروں کو توڑنے کا سبب کر رہے ہیں. آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. اظہر صدیق صاحب, ہم جو ہے کوشش ہماری ہوتی ہے, حکومت دعوے دار ہوتی ہے کہ عورتوں کے حقوق کے لیے, بچوں کے حقوق کے لیے کام کیا جائے, لیکن دوسری طرف جو ہے علماء ہمارے جو جیسے کہ ابھی نیما کشور صاحب بات کر رہی تھی کہ یہ قانون کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا, اس سے دیگر جو راستے ہیں وہ کھل جاتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں یہ قانون سازی ضروری ہے پاکستان میں عورتوں پر تشدد یا عورتوں کے جو اس وقت ہمارے ہاں حالت ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے؟ دیکھیے آپ نے نا نصر اللہ ملک صاحب, پہلی تو بات ہے کہ ہم نے کس ڈیٹا کی بنیاد پر یہ سارا کچھ کرنے کی کوشش کی ہے. کوئی نہ کوئی ڈیٹا فزیکل ہونا چاہیے تھا, اور یہ ایسا کوئی بھی قانون, ویسے یہ اس کا اطلاق صرف اسلام آباد کی حد تک ہے, وفاق کی حد تک ہے. جی جی ٹھیک ہے نا جی. اس کو باقی صوبوں کی طرف آپ نے اطلاع, یہ دیکھیں ہمارے میں ڈسپیرٹی یہی ہے کہ اس والے ایشوز کے اوپر اگر پہلے ڈیلیبریشن ہوتی, آپ عورتوں کی رائے بھی لیتے, مردوں کی رائے بھی لیتے, وکلا کی سول سوسائٹی کی رائے بھی لیتے. دیکھیں میں تو اتنا جانتا ہوں سورہ بنی اسرائیل میں, اور یقیناً ہم نے اولاد آدم کو عزت دی, ٹھیک ہے نا جی, دونوں کے لیے, اور عورت پر ظلم کی ممانعت ہے, اور عورتوں کے لیے اس لیے نہ روکو کہ ان سے دی ہوئی چیزیں واپس لے لو. میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں نا, دیکھیے یاد رکھیے گا یہ ایک ایسا معاملہ ہے, آج پوری دنیا جو ہے نا وہ واپس آ رہی ہیں ٹریڈیشنز کی طرف. یعنی اس طرح کے قانون پوری دنیا میں بنا کے دیکھ لیں, وہاں دیکھیں سیپریشن کے حالات کیا ہیں, وہاں فیملی بانڈنگ رہ نہیں گئی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان سے جیسا ملک جو ہے نا اس طرح کے قانون کا متحمل ہو جاتا. یعنی چھوٹی سی بات ہے, اب میں مثال کے طور پر, یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ ہر کوئی عورت اس طرح استعمال کرے گی, لیکن میں بہت سے خاندانوں, ہم تو کورٹ میں پیش ہوتے ہیں نا, یہ تو اس طرح کا عورت کسی وقت بھی کسی بھی حوالے سے کو پرچہ دینے میں کوئی دیر نہیں لگے گی, کوئی مشکل نہیں ہوگا. آپ کو نظام یہ کرنا بھی تھا تو اس کا طریقہ کار یہ تھا. اگر فرض کریں آپ کو بہت زیادہ آپ پہ پابندی ہے, پوری دنیا کی پابندی ہے, جو کہ ہم اس وقت دیکھا جائے تو ہم تو ویسٹرن سٹائل میں جا چکے ہیں نا, ہم تو ابراہیم اکارڈ یا باقی چیزوں کو سامنے رکھ کے ہم تو ایک ایسی دنیا میں جا چکے ہیں کہ جہاں مذہب کو ہم نے ایک سائڈ پہ کر دیا ہے. حقیقت ہے, جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے, اور ہم سمجھ رہے ہیں یہ ماڈرنائزیشن کی طرف نہیں جانا. آپ فیملی بانڈنگ توڑ رہے ہیں, اور اس سے یاد رکھیے گا, میں نے آج آپ کے ساتھ کہہ رہا ہوں, طلاقوں کی ریشو بہت بڑھ جانی ہے فیملی میں. کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ, اس میں پرابلم کیا ہو جائیں گی, اس میں نقائص اس طرح کے, یعنی اس میں آپ کی لٹیگیشن اتنی بڑھ جائے گی. آپ اگر یعنی آج تک آپ دیکھیں آپ روک سکے ہیں, اب میرا خیال سے آربیٹریشن کاؤنسلیں بنی ہیں, آپ لوگوں نے طلاق اور باقی معاملات میں آپ روک سکے, فیملی کے معاملات میں آپ روک نہیں سکے. آپ سیکشن 89A کے اندر میڈیشن رکھی ہے, آپ نے ADR بنایا ہوا ہے. تو یہ والے معاملات ابھی میں سمجھتا ہوں کہ فیملی کے قوانین کے اندر ہی نا, جو فیملی لاز ہیں,
جہاں عورتوں اور مردوں کے مسائل ہیں اسی میں سرٹن قانون آپ ڈال کر یہ بہت سے مسائل حل کر سکتے ہیں. لیکن اس کو فوجداری جرم بنانا جو ہے نا, یہ دیٹ از ویری ڈینجرس, اور یہ میرا جہاں تک خیال ہے یہ فیملیوں کو توڑے گا, نقصان پہنچائے گا. اور میرا جہاں تک خیال ہے اگر یہ چیلنج ہوا فیڈرل شریعت کوڈ کے اندر بھی تو دیر از ایوری پاسبلٹی کہ یہ قانون موجودہ شکل میں ہم سمجھتے ہیں کہ عورت کو پروٹیکشن ملنی چاہیے, لیکن عورت کو جس طرح یہ پروٹیکشن لے کے جانا چاہتے ہیں تو ہنسے بغیر تو میں رہ نہیں سکتا. یعنی ہم بھی سمجھتے ہیں کہ عورتوں کو, لیکن اس طرح کے قوانین جو ہے نا یہ مسائل زیادہ پیدا کریں گے جس کے رزلٹ آپ تک نہیں کر سکیں گے. وفاقی حکومت نے کر لیا, اب ہمیں تو اندازہ ہے کہ پیچھے کوئی نہ کوئی ایجنڈا تو ہے کہ کہیں نہ کہیں بتانا تو ہے کہ ہم نے دیکھیں یہ قانون بنا دیا ہے, اس قانون کا بظاہر گراؤنڈ کے اوپر میں نہیں سمجھتا کوئی فائدہ ہو سکے گا. بالکل ٹھیک ہے. شمال رانا صاحب, امپلیمنٹیشن کی بات بڑی اہم کی اظہر صدیق صاحب نے. امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ باقی یہ جو اعتراض تھا نعیمہ صاحبہ کا بھی اور ڈاکٹر وقاص صاحب کا بھی, کہ اگر ایک عورت جو ہے گھورنے پہ اپنے خامد کو جیل بھجوا دے گی, واپس آ کے تو خاندان ٹوٹ جائے گا, وہ کیوں پھر راضی نامہ ہوگا یا صلح کی طرف جائے گا. یعنی ان حالات میں یہ امپلیمنٹیشن سے مسائل مزید بڑھیں گے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کے اندر آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خطبہ جو آخری خطبہ تھا اس میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ خواتین کے معاملے میں اللہ سے ڈریں, چاہے وہ پہلی بیوی ہو, چاہے وہ ماں ہو, بہن ہو, دوسری بیوی ہو, یا خواتین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے اور ڈرنا اور خوف ہونا چاہیے. اس قانون سازی کا بیسک پرپز یہ ہے کہ اس میں خواتین کو ایک امپاورمنٹ کے ساتھ ساتھ ایک تحفظ دلایا جائے, جس میں یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ معاشرتی حوالے سے یا ان کے خاندانی نظام میں ٹوٹ کے لیے جو ہے یہ نظام لایا جا رہا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک خاتون اپنے آپ کو ہر طرح سے محفوظ اور تحفظ میں سمجھے, اگر وہ اپنے گھر میں ہے تب بھی, باہر ہے تب بھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک خاتون کی عزت نفس کو کیوں کوئی مجروح کرے, خواہ اس کا کوئی شوہر ہی ہو کیوں نہ ہو, اس کا بھائی ہو, باپ ہو, ایک عورت ہی رہ گئی ہے یہ ظلم اور زیادتی کے لیے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی قانون شمالہ صاحب میرا ایک بڑا سمپل سا سوال ہے. نہیں بن سکتا. شمالہ صاحب میرا ایک سمپل سا سوال ہے, ایک عورت اگر یہ کہتی ہے کہ جناب آپ کے جو بزرگ والد صاحب ہیں یا آپ کی جو والدہ ہے مجھے پسند نہیں ہے, ان کو گھر سے نکال دیں, وہ بوڑھی ضعیف خاتون ہے, تو پھر مرد کے اوپر پابندی ہوگی کہ اپنی ماں کو گھر سے نکال دیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں کوئی بھی قانون جو ہے وہ اس طرح کی اجازت نہیں دیتا کہ معاشرتی نظام کو اور خاندانی ویلیوز کو جو ہے وہ چیلنج کر سکے. وہ نہ اختیار ہمارے پاس ہے, نہ ہی یہ کوئی کر سکتا ہے. مگر اس کے اندر دیکھیں پھر وہی بات ہو گئی کہ عورت کے تحفظ کے لیے یہ تمام معاملات ہوئے ہیں. اس کے اندر مرد اور عورت دونوں کو ایک ہی اپنی لائف گزارنے کے لیے دونوں ایک ہی گاڑی کے پہیے ہیں, ان کو میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چلنا پڑے گا. ہم نے یہاں پہ یہ دیکھا کہ عورتوں کے حقوق سلب ہوتے دیکھے, عورتوں پہ ظلم ہوتا ہوا دیکھا, عورتوں کے ساتھ ہم نے بدتمیزی کرتے ہیں جو گھروں کے اندر ان کے خامند بھی ہیں, اور ان کو احساس ان کی عزت نفس کو مجروح کیا جاتا ہے. یہ ان خواتین کے لیے یہ اس طرح نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ بھی اس جو قانون کو یا اس چیز کو اس کا غلط استعمال نہ کریں اپنی خاندانی ویلیوز کو. اگر ان کو اسلام نے, دین نے اور ان کے ملک نے, ان کے آئین نے ان کو یہ حقوق دیے ہیں اور دے رہے ہیں, تو اس کا مس یوز آف اتھارٹی کسی چیز کی نہیں ہونی چاہیے. ان کو اپنے خاندانی نظام کو لے کر آگے چلنا پڑے گا. پسند اور ناپسند صرف ایک اس میں نہیں ہوتی, اور بھی بہت سے معاملات ہیں. ہم ایک اور بریک کی طرف جانا آتے ہیں اس کمرشل بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب, پروگرام کا وقت بڑا مختصر رہ گیا ہے. یعنی ہم نے عورتوں پر ظلم ہونے دیا, 75 برس تک ہم نے یہ سلسلہ جاری رکھا, پھر اس لیے اس قسم کے قانون بن جاتے ہیں جس پہ ہمیں اعتراض ہوتا ہے. کیا سوسائٹی کا, علماء کا, باقی لوگوں کا کردار نہیں تھا کہ عورتوں کو ہم جس طریقے سے ٹریٹ کرتے رہے 75 سالوں میں, اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ پھر ایسے قانون بنے جس پہ آپ بھی معترض ہیں اور ہم سمجھتے ہیں یہ خلاف اسلام ہے, لیکن ہم اس سے پہلے ان معاملات کو ہینڈل کیوں نہ کر سکے؟ دیکھیے ملک صاحب, بڑی سمپل سی بات ہے. ابھی جس طرح یہ بی بی فرما رہی ہے کہ جی اپنا عورتوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے, کیا مردوں کے اوپر ظلم نہیں ہوتا؟ کیا آپ نے یہ قانون بنایا کہ اگر عورت مرد کو گھورتی ہے تو پھر اس کو بھی, مرد کو بھی اختیار ہے کہ وہ بھی جا کے عدالت میں جائے کہ عورت مجھے گھور رہی ہے, کہ عورت مجھ سے بدتمیزی کر رہی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ کوئی تکے ہونے چاہیے
ابھی حضرت صاحب میرے اس بات کو انڈورس کریں گے. ان سے پوچھیں جتنے بھی خلا کے واقعات ہوتے ہیں, عورتیں طلاق لینے جاتی ہیں, ان میں میجورٹی عورتیں یہ کہتی ہیں مجھے اس مرد کی شکل پسند نہیں ہے, اور اس شکل پسند, اور کوئی اعتراض نہیں کرتی میں نے اس کے ساتھ رہنا نہیں ہے, مجھے اس کی شکل پسند نہیں ہے. تو جب اس لیول کے اوپر معاملات خراب ہوتے ہیں تو ہمیں سوچ سمجھ کے اپنے معاشرے کو, کہتے ہیں کہ کسی کا منہ لال دے کے اپنے منہ کے اوپر تھپڑ نہیں مارنا چاہیے. کیا ڈاکٹر وقاص صاحب اسلام میں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ عورت یہ کہہ دے کہ میں رہنا پسند نہیں کرتی اور اسے علیحدگی کی اجازت اسلام نے نہیں دی؟ جی کس بنیاد نہیں, اس طرح اجازت نہیں دی گئی. پسند کی نان و نفقہ نہیں دیتا اس کو اس کی ضروریات زندگی پوری نہیں کر رہا, وہ اس کی اخلاقی ضرورتیں پوری نہیں کر رہا, وہ اس کی تمام جو ایک نکاح کے اندر جو ضروریات پوری کرنی ہوتی ہے وہ پوری نہیں کر رہا, تب عورت کو یہ اجازت ہے کہ وہ جا کے عدالت میں کہہ سکتی ہے کہ میں اس بندے سے خوش نہیں ہوں. صرف اس بنیاد کے اوپر کہہ دینا کہ کسی اور بات کا تنازع اور وہ کہے کہ یہ فزیکلی بھی ٹھیک ہے, یہ مجھے میری ضروریات بھی پوری کرتا ہے, پر مجھے اس کی شکل پسند نہیں ہے تو میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی, تو اس نے وہ 2 بچے پیدا کرنے سے پہلے نہیں سوچا تھا کہ اس کی شکل پسند نہیں مجھے. تو یہ جو واقعات ہوتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہماری عدالتیں فیصلے دیتی ہیں, اس سے ہمارے معاشرے کے اندر اب یہ آپ دیکھ لیں, ابھی جیسے عدالتوں کی چھٹیاں ختم ہوئی تھی, سب سے زیادہ کیسز طلاق کے ریکارڈ ہوئے ہائی کورٹ کے اندر, لاہور ہائی کورٹ کے اندر. حضرت صدیق صاحب میں قانونی رہنمائی آپ سے چاہتا ہوں. حضرت صاحب میں آپ سے قانونی رہنمائی اس پہ چاہتا ہوں. میں نے لوگوں کی شکلوں پر دیکھتے ہوئے طلاق کے کیسز نہیں دیکھے. ہمیشہ کوئی خامند کی طرف سے ظلم, زیادتی اور مار کٹائی, گالم گلوچ اور جو نان و نفقہ کی جو کمی ہے اس پہ میں نے گھر ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں. میں نے شکل و صورتوں کے اوپر گھر ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھے. میری پریکٹس میں بھی ہے اور میں ایک گراس روٹ لیول سے اوپر آئی ہوں. حضرت صاحب کیا ایک عورت کو بھی بطور انسان اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کہ جی مجھے رہنا پسند نہیں ہے, تو اس کو علیحدگی کا حق اسلام نے نہیں دیا؟ جی بالکل ہے, بالکل ہے. خلا کے حوالے سے بڑا رائٹ موجود ہے. ایون جب آپ کو دیکھیں نا 2-3 چیزیں ملک صاحب میں سمجھتا ہوں بڑے مسائل حل ہو جائیں گے اس کے اندر. میں اس پہ کام بھی کر رہا ہوں. میں آج بھی سمجھتا ہوں نکاح نامے میں 2-3 کنڈیشنز ایسی اگر آپ ایڈ کر دیں تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. آپ نکاح نامے کے اندر ہی اگر اس طرح کے حالات واقعات ہوئے تو میڈیشن کی کلاس ڈال دیں, اس میں دے دیں کہ یہ معاملہ ہوگا تو خاندان میں بیٹھ کر اس مسئلے کو فوراً حل کیا جائے گا, نہیں تو ریمیڈیز حل ہوئے. ایک اور کام جو ہے, میں کئی معاملہ سمجھتا ہوں کہ کئی معاملات میں شادی کرنے سے پہلے میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ مختلف ٹیسٹ ہیں. مثال کے طور پر ایڈز کا ٹیسٹ ہے, تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ ہے, بہت سے مختلف ٹیسٹ ہیں جو کنڈیشنل ہونے چاہیے. اور چیزیں جو آپ کہاں جو معاملہ دیکھتے ہیں نا ان میں جب یہ چیزیں آپ ایڈ کر. دوسری بات دیکھیں, مولانا صاحب بڑی زبردست بات کی ہے کہ اگر کوئی عورت مرد کو, اور آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ عدالتوں کے باہر وہ شادی مرد نے 2 کر لی ہیں یا 3 کر لی ہیں, وہ عورتوں کو دیکھا, مردوں کی پٹائی ہوتے ہوئے دیکھی ہے. میں تو سامنے کہا, میں نہیں جانا چاہتا. میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے گا یہ گھورنا جو ہے کیسے ثابت ہوگا گھورنے کے؟ یہ تو کل میں تھوڑا سا غصہ, مرد کے پاس ایک اختیار تھا, اور اگر ایسی بات آئے گی تو آپ تو مرد کے غصے میں اور اضافہ کریں گے, اور آپ کو پتا ہے پھر وہ طلاق کی ریشو میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں. یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی فائدہ ہو سکے گا. مجھے پتا ہے کہ یقیناً کوئی نہ کوئی پیچھے ایجنڈا ہے جس کی وجہ سے اس قانون کو پہیے لگائے گئے اور پاس کروا دیا گیا. آپ چاہتے بھی کہ ایسا قانون کر بنا. اظہر صدیق صاحب, شمالہ رانا صاحبہ, نعیمہ کشور صاحبہ اور ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب, آپ سارے مہمانوں کو بہت شکریہ. ناظرین, آج کا پروگرام تھا. انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.